وہ دل ہونا چاہیے جوان عمر چکی رکھے ہے، دل ہونا چاہیے جوان وہ عمر چکی رکھے ہے، عمر تے پوچھ دے ندان وہ عمر چکی رکھے ہے، دل ہونا چاہیے جوان وہ عمر چکی رکھے ہے۔ اور اسی سے ملتی جلتی نیو فریش گانا، بڈھے بارے بھی عشق پیا کرنا ہے، پوندا ہومی گا جوانی چ ہنیر ظالما۔ آپ لوگ شاید الجھ گئے ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا ہوا نیاز بالم آفیشل پر بی بی جی لے کے آنے والے نیاز بالم کو بی بی جی بالم بولے گا، کوئی اور بولے نہ بولے بالم بولے گا۔ بالم عام طور پہ اس طرح سے بڑے شوق و چنچل انداز میں جس طرح سے آج میں نے اپنے بلاگ کا اپنی ویڈیو کا آغاز کیا ہے، آپ تھوڑا حیران ہو رہے ہوں گے، اچھمبے میں آ گئے ہوں گے، تذبذب کا شکار ہو رہے ہوں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ جناب آج میں بات کرنے جا رہا ہوں کرکٹ کے حسین اور حسین و جمیل، اور ایک وقت تھا جب عالم شباب تھا تو انہیں دیوتا کہا جاتا تھا، حسن کا دیوتا۔ کرکٹ کے اس خوبرو شہزادے، اس حسن کے دیوتا کی کہانیاں چہار عالم میں گونج رہی تھی۔ کوئی سیتا، کوئی مریم مارگریٹ، کوئی ریکھا، کوئی زینت امان، کوئی بھی اس کے حسن کی تاب نہیں لا پا رہی تھی، اور ہر طرف کرکٹ کے اس خوبرو شہزادے کی کہانیاں گردش میں تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ زندگی آگے بڑھی، والدہ کا ان کی انتقال ہو گیا، اور پھر ان صاحب نے جو ہے وہ کرکٹ کے، جو کہ خود اپنی زبان سے میں نے انہیں کہتے سنا کہ میں یورپ میں، پورے یورپ میں پلے بوائے کے نام سے پہچانا جاتا تھا، میری شناخت پلے بوائے کی تھی۔ اور اسی زمانے میں پھر یہ سیتا وائٹ کا بھی معاملہ ہوا، لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آتا سیتا وائٹ سے کیا مطلب ہے۔ یقیناً اس کی مجھے تو یہ وجہ سمجھ میں آتی ہے کہ عام طور پر سیتا جو ہے وہ ہندوستان کی، ہندو مذہب سے تعلق رکھنے والی کوئی خاتون ہو سکتی ہیں، سیتا، گیتا، ببیتا، پپیتا، یہ ہندوستان سے منسوب جو ہے یہ نام ہے۔ لیکن سیتا چونکہ وہاں ایک سیتا تھی، وہ گوری تھی، تو اس لیے اسے سیتا وائٹ کہا گیا ہوگا۔ ایک سیتا کوئی کالی بھی ہوگی وہاں پہ، سیتا بلیک، پھر وہ سیتا وائٹ، اور سیتا وائٹ تو ایک ایسا شاہکار بن گئی کہ خان صاحب اس سے پیچھا چھڑاتے تھے مگر پیچھا نہیں چھوٹتا تھا۔ اور پھر اب اس کی ایک ٹیریان نامی اس کی اولاد بھی جو ہے وہ خان صاحب کے گلے پڑی ہوئی ہے۔ پر خان صاحب نے کسی حد تک، کیونکہ ان کی جو ایکس مسز ہیں، ان کی ایکس وائف ہیں جمائمہ گولڈ اسمتھ، انہوں نے اسے اپنا لیا ہے، اور وہ دیکھی جاتی ہے سلمان اور ابراہیم جو خان صاحب کے دو بیٹے ہیں جمائمہ سے، وہ ان کے ساتھ بھی جو ہے ٹیریان ان کی بہن کی طرح سے ان کے ساتھ رہ رہی ہے۔ تو یہ اون تو کر لیا ہے خان صاحب نے، چاہے دبے لفظوں میں یا چھپے لفظوں میں، پر ٹیریان جو ہے وہ ان کی اولاد کی فہرست میں۔ لیکن بات ہم یہاں خان صاحب کی جوانی کی، جو ان کی مستیاں تھی، آج ہم ان کا ذکر کرنے جا رہے ہیں۔ لیکن جیسے میں نے شروع میں وہ گانا گایا کہ دل ہونا چاہیے جوان عمر چکی رکھے تھے، اور دوسرا وہ کہ بڈھے بارے بھی عشق پیا کرنا ہے، تو آج کل خان صاحب جو ہے وہ 3 شادیاں تو خان صاحب کی ہو چکی، جمائمہ گولڈ اسمتھ اور ریحام خان اور اب بشرا بی بی۔ لیکن اس کے باوجود اب ایک نئی کہانی جنم لے رہی ہے۔ یہ کہانی جو ہے وہ پھوٹی ہے اور ان کی سسٹر علیمہ خانم کے حوالے سے، کہ جن کی ایک واٹس اپ چیٹ پکڑی گئی ہے، اور وہ واٹس اپ چیٹ میں جو ان کے پی ٹی آئی کے میڈیا پرسن ہیں احسن الوی، ان کے سوشل میڈیا ٹیم کے وہ انچارج ہیں، تو احسن الوی سے ان کی ایک واٹس اپ چیٹ جو ہے وہ پکڑی گئی ہے، جس میں وہ ان سے پوچھ رہی ہے کہ بھائی یہ کون ہے مشال یوسفزئی، کوئی اور جو ہے وہ جائے نہ جائے، خان صاحب سے ملنے کے لیے کوئی وفد جاتا ہے اس میں مشال یوسفزئی ہوتی ہے۔ اور یہاں تک بھی جو ہے وہ بتایا ہے میرے بالشتیوں نے کہ خان صاحب نے جیل انتظامیہ کو یہ کہا ہے کہ بھائی اب مجھ سے ملاقات کے لیے کوئی بھی آئے، کسی کو اجازت نہیں ہے، اب صرف میری ملاقات جو ہے وہ مشال یوسفزئی سے ہونی چاہیے، اور 1 on 1 ملاقات ہونی چاہیے، اور اس ملاقات میں کوئی دوسرا تیسرا نہیں ہونا چاہیے۔ تو خان صاحب کی اس بات کو علیمہ خان نے بھانپ لیا ہے، اور وہ دیکھ رہی ہے کہ شاید
اب بشرا بیوی کی بھی جو ہے وہ ریپلیس ہونے جا رہی ہیں، اور ان کو خدشہ ان کا جو واٹس ایپ چیٹ پکڑی گئی ہے اس سے لگ یہ رہا ہے کہ ننند جو ہیں وہ ان کو یہ بھاپ لیا ہے انہوں نے کہ کہیں بشرا بیوی کی چھٹی تو نہیں ہونے والی، وہ بشرا بیوی سے ہی تنگ ہیں، اور اوپر سے مشال یوسف زئی آ گئی، تو چونکہ خوب رویوں سے یاریاں نہ گئی، دل کی بے اختیاریاں نہ گئی، خاصا شروع سے جوانی سے، اور نہ صرف یہ کہ وہ صرف شکل و صورت سے، بلکہ وہ جنس مخالف کو، صنف مخالف کو ان کی سیٹسفیکشن کا بھی ہنر خوب جانتے ہیں، اور نہ صرف یہ کہ انہوں نے عام ایک نوجوان اور گبرو تھے، وہ جوان تھے، اتنا ہی کافی تھا، مگر جب ان کی عمر ڈھلنے لگی تو خان صاحب نے پھر مبینہ طور پہ ڈرگس کا بھی سہارا لینا شروع کر دیا، اور آج بھی کئی کیا اکثریت پی ٹی آئی میں جو خواتین کی ہے اس میں یعنی کوائٹ ینگ لیڈیز بھی جو ہیں وہ بھی خان صاحب کی جو ہے وہ رفاقت اور ان کی قربت حاصل کرنے کے لیے مرے چلی جاتی ہیں، بڑی چھوٹی چھوٹی عمر کی لڑکیاں جو ہے وہ خان صاحب کی قربت کے لیے جو ہے وہ بےتاب ہیں، اور ایسے میں مشال یوسف زئی جو ہے ان کے حوالے سے جو خان صاحب کی مبینہ طور پہ تڑپ بتائی جا رہی ہے اس سے جو ہے وہ ماتھا ٹھنک گیا ہے علیمہ خانم کا، اور شاید وہ ہوشیار کر رہی ہیں بشرا بیوی کو بھی، گو کہ وہ ان کی بھاوج ہیں، اور بھاوجوں اور نندوں کا جو ہے وہ آپس میں نہ ذہنی آج ملاپ ہوا ہے، نہ کبھی پہلے تھا، نہ آئندہ کبھی ہوگا۔ نند اور بھاوج جو ہے وہ جناب ایک شمشیر ہوتی ہے تو دوسری جو ہے وہ بھالا ہوتی ہے، ان کا آپس میں مل کے چلنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ہمارے خاندانی روایات جو ہیں ان میں بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ نند اور بھاوج جو ہیں وہ کہیں ہم خیال ہوں، تو یہ بھانپ لیا ہے علیمہ خان نے، اور علیمہ خان نے سختی سے منع کر دیا کہ اب خان صاحب سے ملاقات میں کوشش کی جائے اور ہر طرح سے اس بات پر جو ہے وہ پہرا دیا جائے کہ مشال یوسف زئی جو ہے وہ ملنے کے لیے نہ جائے کسی بھی صورت میں، کسی وفد میں بھی، اور انڈیویجولی سیپریٹلی بھی نہیں۔ تو یہ ایک ایسی چیز لگ رہی ہے، مجھے لگ یہ رہا ہے کہ خان صاحب چونکہ جوش رکھتے ہیں اپنے اندر، اور وہ اپنے آپ کو بوڑھا سمجھتے نہیں ہیں، اور آپ ان کی مختلف تصاویر، ان کی ویڈیوز دیکھتے ہیں کہ وہ جیل میں بھی اپنا جم اور وہ اپنی ایکسرسائزز اور اپنے جو ڈنڈ بیٹھ کے اور یہ سب جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو بوڑھا نہیں ہونے دے رہے، اور وہ اپنی لک وائز بھی خود کو بوڑھا نہیں دکھنا نہیں چاہتے بوڑھا، اور ان کی یہ جو پرسنالٹی کا کرش ہے اس میں اولڈ ایج لیڈیز تو خیر ان کا تو کوئی شمار ہی نہیں، خاصا ان کو قریب بھی نہیں پھٹکنے دیتے، مگر یہ جو تتلیاں ان کے آس پاس اپنے پر پھیلائے پھر رہی ہیں وہ ان سے مبینہ طور پہ خوب استفادہ کرتے ہیں، اور ان کی سیٹسفیکشن تک چونکہ ان کو لے کے جاتے ہیں، تو یہ جوان تتلیاں بھی جو ہے وہ منڈلا رہی ہیں، اور ان میں اب یہ مشال یوسف زئی جو ہے یہ ایک ایسا دھماکے دار اضافہ، کیونکہ آپ جانتے ہیں مشال یوسف زئی کے پی کے گورنمنٹ میں مشیر رہی ہیں، کے پی کے گورنمنٹ کی بھی، پھر وہ بشرا بیوی کی ترجمان بھی رہی ہیں، لیکن اکثر جو ہے وہ لنکا ڈھاتائی جو ہے وہ گھر کا بھیدی ہے، تو بشرا بیوی کی سیڑھی استعمال کرتے ہوئے جمپ لگائی ہے مشال یوسف زئی نے، اور وہ پہنچ گئی خان صاحب کے خیالوں تک، اور خان صاحب کی وہ سوچوں تک، ان کی نیندوں تک، ان کے خوابوں تک۔ خان صاحب جیل میں ہے، اور جیل میں عام طور پہ جو قیدی ہوتے ہیں وہ ان بیچاروں کو تو یہ ہوتی ہے کہ کسی طور ہم نکلیں، باہر جائیں، اپنے بچوں کو دیکھیں، اپنی فیملی کو دیکھیں، یا اس قید سے میں نکلوں، مگر خان صاحب کو اس قید میں بھی رہتے ہوئے، کیونکہ ان بڑے لوگوں کی، اور خان صاحب کا نعرہ میں آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ 2 نہیں 1 پاکستان، کیا پاکستان کے ہر قیدی کو یہ سہولتیں حاصل ہیں جو خان صاحب جیل میں موجیں مار رہے ہیں؟ 2 نہیں 1 پاکستان کا نعرہ لگاتے تھے نا، پھر آپ یہ عیاشیاں کیوں لے رہے ہیں؟ اب کیوں آپ کو جو ہے وہ مٹھی چاپی کے لیے بھی بندہ ملا ہوا ہے، آپ کو باورچی بھی ملا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ عیاشیاں بھی آپ لینا چاہ رہے ہیں؟ دل جوئی کے لیے کوئی خاتون بھی پہنچے، اور تنہا پہنچے، کوئی اور نہ پہنچے۔ آپ کو یہ خبر ممکن ہے کہ میں ہی سناؤں کسی روز کہ جناب ایک بار پھر سے خان صاحب شیروانی پہننے کے لیے تیار ہیں، گو کہ وزیر اعظم کی شیروانی تو ناممکنات میں سے ہے کہ اب انہیں دوبارہ یہ شیروانی پہننے کو ملے، مگر دلہا بننے والی جو شیروانی ہے ان کی، وہ تیسری مرتبہ بھی جب ریحام سے انہوں نے شادی کی تھی تب بھی لوگ کہتے تھے کہ یار نہیں یہ ایسا نہیں ہوگا، مگر خان صاحب نے چاند چڑھا دیا۔ پھر اس کے بعد بشرا بیوی والی تو کہانی ہی، یعنی آج تک لوگ کہتے ہیں
کہ پیر جو ہے وہ مریدنی کو لے کے بھاگ جاتے تھے. اکثر یہ کہانیاں جو ہے ہمارے معاشرے میں گونجتی تھیں، مگر ایک مرید پیرنی کو لے کے بھاگ گیا. یہ بھی اب انہونی جو ہے وہ ہم نے دیکھی تھی. تو اب لگتا یہ ہے کہ خان صاحب اس عمر میں بھی آ کے ایک نیا چاند چڑھانے کو ہے. بی بی جی بالم بولے گا، کوئی بولے نہ بولے، بالم بولے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.